نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ماشاء اللہ بھائی محمد آصف نے جو اس وقت بچوں کی تعلیم اور تربیت پر اس وقت میں دھیان دیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اور علم کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا، جس کے پاس علم نہیں ہے۔ بغیر علم کے انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا۔ علم انسان کے پاس میں دنیاوی اور اخروی دونوں علموں کا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان اس وقت میں پڑھنے کے لیے گھر سے چلتا ہے بستے کو پیچھے لٹکا کر، یہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس وقت میں یہ تو دنیا تک ہی ہے۔ پیچھے بستوں کو لٹکا کر چلنا اس بات کی علامت ہے کہ بس یہ تعلیم یہیں تک ہے، اور جو اخروی تعلیم ہے جو ہمارے اس وقت میں آخرت میں، قبر میں، اس وقت میں حشر میں کام آئے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گی، قرآن انسان اپنے سینے سے لگا کر پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ تو بغیر تعلیم کے اس وقت میں کچھ نہیں ہے۔ انسان اس وقت میں اندھا ہے، جیسے کہ اندھا آدمی ہوتا ہے اسے اس وقت میں راستے کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے کے سہارا لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان بغیر علم کے یعنی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، اسے ضرورت ہے اس وقت میں علم کی۔ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ علم کی خاطر پگھلنا مثال شمع زیبا ہے۔ جس طرح موم بتی ہوتی ہے، اس میں آگ لگائی جاتی ہے، موم پگھل رہا ہے، دھاگا اس وقت میں جل رہا ہے، اور موم بتی نے اس وقت میں دھاگے نے اپنے آپ کو کھپا دیا، موم بتی ختم ہو گئی۔ اسی طرح بغیر علم کے بھی انسان اللہ تعالیٰ تک کو نہیں پہچان سکتا۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، نہیں پہچان سکتے اس کے بغیر ہم خدا کیا ہے۔ تو علم کا اس وقت میں حاصل کرنا ہر ایک انسان کے لیے اس وقت میں ضروری ہے۔ اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اور آپ اس وقت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت میں یہ علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی عظمت، محبت، قدر، استاد کی عظمت اور قدر اور محبت، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت میں پہچاننا، تاکہ اس وقت میں ہمارا قبر کا معاملہ آسان ہو۔ اور جب انسان اس وقت میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور علم انسان حاصل کرتا ہے تو اس وقت میں یعنی دونوں چیزیں ہیں، یا تو انسان کے اندر ڈر ہو یا انسان کے اندر خوف ہو۔ یعنی انسان کے اندر اس وقت میں اگر شوق ہوا تو انسان اس وقت میں اچھی طرح سے پڑھے گا لکھے گا، اور اگر انسان کے اندر نہ ڈر ہے اس وقت میں، نہ خوف ہے، تو وہ انسان اس وقت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی ڈر کا ہونا اور اس وقت میں دل کے اندر اس وقت ہم خوف کا پیدا کرنا، اور اس وقت میں انسان کو شوق کا پیدا کرنا۔ علم جو ہوتا ہے انسان کسی بھی عمر میں سیکھ سکتا ہے۔ آج آپ ماشاءاللہ بچے ہیں، ایک دن آئے گا کہ آپ اس وقت میں پڑھتے پڑھتے اس وقت میں بڑے بن جائیں گے، اور جب آپ اس وقت میں بڑے بنیں گے تو اس وقت میں آپ کو سمجھ آئے گی اس وقت میں کہ اس وقت میں علم کیا چیز ہوتی ہے۔ اور علم جو ہوتا ہے اس وقت میں، اس لیے کہا کہ لو جان بیچ کر بھی علم و ہنر۔ دلی میں ایک ہوٹل پہ لکھا ہوا تھا، ایک بہت بڑا ہوٹل تھا دلی میں، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لو جان بیچ کر بھی علم و ہنر، جہاں سے ملے جس سے ملے جس قدر ملے۔ علم تو انسان اس وقت میں کہیں بھی ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے، لینے کے لیے اسے کہیں بھی جانا پڑے، اس وقت میں علم کو انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی اس وقت میں 18 سال کی عمر ہو گئی۔ 18 سال کی جب ان کی عمر ہو گئی، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی ماں باپ نے اس وقت میں ان کی شادی کر دی، اور جب وہ 18 سال کی عمر کو پہنچے تو اس وقت میں ان کے یہاں 2 بچے ہو چکے تھے۔ 18 سال کی عمر میں نہ اس وقت میں کچھ کرنا، نہ دھرنا، نہ اس وقت میں کوئی علم کا اس وقت میں حاصل کرنا، یعنی 18 سال کی عمر تک اللہ نے 2 اولاد بھی انہیں دے دی۔ جب وہ اس عمر تک پہنچ گئے، گھر والے اس وقت میں ایک دن
جو ہے ماں باپ نے، گھر والے ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے اس وقت میں، اور اس وقت میں گھر والی نے اس میں سے یعنی جو دیگچی ہوتی ہے اس کے اندر سے چمچہ نکالا اور ایک مارا کہ ساری زندگی اسی طرح گنوا دی، کچھ کرا نہ دھرا۔ اس وقت میں بس دل کے اندر یہ بات ٹھان لی اور ارادہ کر لیا حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے کہ اب مجھے اس وقت میں اپنے گاؤں کو چھوڑ کر نکلنا ہے، اور ارادہ کر لیا مرنے کا کہ مجھے تو مرنا ہے۔ گھر سے چل دیے۔ جانے کے بعد میں راستے میں درمیان میں گھر سے باہر نکل کر کچھ دوری پر ایک کنواں پڑتا تھا۔ اب وہ جو کنواں تھا اس زمانے میں کنویں کے اندر سے لوگ پانی نکالتے تھے، ہرٹ ہوتے تھے، ڈبے اور ڈھول اس کے اندر بندھے ہوئے ہوتے تھے جس سے پانی نکالا جاتا ڈول کے ذریعے۔ اب اس وقت میں وہاں کنویں کے پاس میں پہنچا تو انہوں نے دیکھا حضرت شیخ سعدی نے وہاں پہنچنے کے بعد کہ یہاں چند عورتیں پانی بھر رہی ہیں کنویں کے اوپر سے۔ آپ جو اس وقت میں دھیان سے سنیں کہ پانی بھر رہی ہیں کنویں کے اوپر سے۔ اب وہاں دیکھیں ایک پتھر رکھا ہوا ہے کنویں کے اوپر، اور جو پانی نکالنے کا ڈول اور جو اس وقت میں رسہ بندھا ہوا تھا اس کی رگڑ سے گھس سے لگ کر اس وقت میں وہ پتھر اس وقت میں وہاں سے اپنی جگہ سے لگنے کی وجہ سے اس وقت میں وہ بالکل آہستہ آہستہ پتھر اس وقت میں وہاں سے چھوٹا ہونا شروع ہو گیا، یعنی گھس گیا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے ان عورتوں سے پوچھا کہ یہ جو پتھر ہے یہ کس طرح گھسا؟ انہوں نے کہا کہ جو یعنی رگڑ ہے اس وقت میں رسے کی، اس کی لگنے کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ اس وقت میں گھس گیا ہے۔ بس جبھی اس وقت میں ارادہ کر لیا کہ جب ایک پتھر گھسے کی یعنی رگڑ لگنے کی وجہ سے رسے گھس سکتا ہے، کیا اس وقت میں جو ہے میں اللہ تعالیٰ کے لیے علم دین حاصل کروں، تعلیم حاصل کروں، پڑھوں لکھوں، کیا میری زبان اس وقت میں نہیں گھس سکتی؟ یعنی ارادہ کر لیا دل میں، گئے تھے مرنے کے لیے لیکن رسے سے سبق حاصل کیا کہ پتھر گھس گیا ہے، فوراً ایک مدرسے کے اندر داخلہ لے لیا، علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا، قائد علی الف بادا پڑھنا شروع کیا۔ تو اس وقت میں جب الف بادا اس لیے کہ 18 سال کی عمر ہو گئی تھی اور اس وقت میں الفاظ بھی زبان سے اچھی طریقے سے ادا نہیں ہو رہے تھے، اسی وجہ سے بچوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کوئی ادھر سے مذاق اڑا رہا، کوئی ادھر سے اڑا رہا، یعنی انہوں نے کسی کی بات پر دھیان نہیں دیا، اور دھیان نہ دینے کی وجہ سے اس وقت میں برابر وہ انہوں نے قاعدہ پورا کیا۔ پھر اس کے بعد میں پارا لگا، یہاں تک کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت بڑے عالم بنا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے گلستہ اور بوستہ 2 کتابیں لکھی۔ تو 18 سال کی عمر میں اس وقت میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ اگر انسان اس وقت میں کوئی کام کرنا چاہے کسی بھی عمر میں تو ایسا نہیں کہ انسان پڑھ نہ سکتا ہو، علم حاصل نہ کر سکتا ہو، کر سکتا ہے اس وقت میں، بشرطے کہ انسان کے دل کے اندر اس وقت میں تڑف ہو۔ بغیر تڑف کے، بغیر لگن کے اس وقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ دل میں اس وقت میں احساس پیدا کرنا ہوگا، تڑپ پیدا کرنی ہوگی کہ اس وقت میں آج ہم چھوٹے ہیں، ایک دن آئے گا بڑے بھی بنیں گے۔